اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے کچھ چیزیں مخلوق پر واجب قرار دی ہیں اور کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ آخری خطبہ میں رسول خدا نے بھی فرمایا کہ ما من عمل یقربکم الی اللہ ویباعدکم عن النار، کہ ہر وہ عمل جو تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور جہنم سے دور کرتا ہے، میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے یا نہیں؟ سب نے قالو بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے احکام آپ نے ہم تک پہنچا دیے ہیں، واجبات بھی بتا دیے، مستحبات بھی بتا دیے اور محرمات سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا۔ اب رسول خدا اپنی زندگی میں، اپنی سیرت کے اندر، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے لوگوں تک اسلام پہنچا رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، الصلاۃ عمود دینکم، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ من ترکھا، جس نے نماز کو ترک کر دیا، فقد ہدمھا، گویا اس نے اپنے دین کو گرا دیا ہے۔ تو نماز پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور تواضع کا بہترین طریقہ نماز ہے، بہترین عبادت نماز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان عبد اپنے خالق کے سامنے جھکتا ہے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اور پھر جو نماز میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا، نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لا فاتحہ لہ، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ کلام اللہ کا ہے اور زبان انسان کی ہے۔ اللہ اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ انسان ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بجا لاتے ہوئے اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ جو الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، یوم جزا قیامت کا مالک ہے اللہ۔ تو سورہ فاتحہ کی یہ انفرادیت ہے پورے قرآن کے اندر کہ یہ کلام اللہ کا ہے لیکن زبان انسان کی ہے۔ اسی لیے تو انسان سورہ فاتحہ میں اللہ کی بارگاہ میں نیت کر کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ، پروردگار مجھے صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ۔